امیر المجاہدین ہی وہ شخصیت ہم نے وطن عزیز پاکستان میں دیکھی کہ جنہوں نے حضور سے وفا کی خاطر امت کو جو سبق پڑھایا، سبق تو آپ نے بہت سارے پڑھا دیے، لیکن آپ نے جاتے جاتے اپنی زندگی مبارک کے آخری سال میں امت مسلمہ کے بچے بچے کی زبان پہ رسول اللہ کی ایک حدیث کو جاری کر دیا، اور وہ حدیث تو ساری بڑی شان والی ہے نا، حضور کے سارے فرامین، وہ حدیث خاص طور پہ گستاخان رسول کے لیے ایک بہت بڑے ایٹم بم کا کردار ادا کر رہی ہے۔ من سب نبیا فاقتلوہ۔ اب اس حدیث سے تو الحمدللہ ہر مسلمان واقف ہوتا جا رہا ہے۔ ہم نے تو اپنی مسجد کے باہر بھی لکھوا دی، ممبر و محراب پہ بھی الحمدللہ اس کو پڑھتے بھی ہیں اور پڑھواتے بھی ہیں، بلکہ جمعے کے خطبے میں بھی الحمدللہ میں نے پڑھنا شروع کر دی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ من سب نبیا فاقتلوہ کا جب نعرہ بلند ہوتا ہے تو اس سے منافقوں کے سینے چر جاتے ہیں، ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور جب منافقوں کو تکلیف ہو تو ہمیں تو بڑی راحت ہوتی ہے۔ مجھے ایک نوجوان ملا، اس نے مجھے کہا کہ ہماری مسجد میں ایک صاحب درس دیتے ہیں، تو میں نے ان کو کہا کہ بھائی آپ درس میں اتنی ساری باتیں بیان کرتے ہیں دین کی، مختلف موضوعات پہ آپ درس دیتے ہیں، لیکن میں نے آپ کو یہ نہیں دیکھا کہ اتنے عرصے سے آپ مسجد میں جو درس دے رہے ہیں کبھی آپ نے من سب نبیا فاقتلوہ کی حدیث بھی سنائی ہو، یا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گستاخوں کو صحابہ نے کیسے کاٹا اور امت مسلمہ کا اس پر عمل کتنا رہا، کیسے رہا، وہ واقعات کبھی آپ درس میں بیان نہیں کرتے، باقی دین کی باتیں آپ کرتے ہو، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ درس میں وہ بیان کرو۔ تو وہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے، اس کی مثال بیچارے سر جھکا کے نہیں وہ ہم یہ بیان نہیں کر سکتے۔ کیوں جی؟ یہ رسول اللہ کا فرمان نہیں ہے؟ اس کے راوی تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہے، انہوں نے حضور سے سنا ہے، اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے بابا جان سے سنا ہے اور امت کو پہنچایا ہے۔ اچھا، اس حدیث پاک سے میڈیا پر موجود لبرل منافقین جو ہیں، ان کو بھی، لبرل جو ہیں وہ بھی منافقین کی ایک کیٹیگری ہے، ان کو بھی بڑی تکلیف ہے۔ ان کو اتنی تکلیف ہے کہ شاہ زیب خانزادہ، یہ جیو ٹی وی کا ایک اینکر ہے، اس کے پروگرام میں ایک ویڈیو چلی ہے، اس میں جاوید غامدی اس کو پیش کیا گیا ہے، اور جاوید غامدی نے برملا یہ کہا ہے کہ پاکستان کے اندر جو پرتشدد واقعات ہوتے ہیں اس نے اس کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گستاخی کرنے پر جو قتل کرنے والی حدیث ہے اس سے جوڑ دیا ہے۔ اور اگر اس کا یہ جوڑنا ٹھیک ہے تو ہمیں بتائیں، بلدیہ ٹاؤن میں جو 250 بندوں کو فیکٹری میں جلا دیا گیا اس کو بھی اس حدیث سے جوڑو گے؟ یہ جو یہاں کراچی کے اندر اتنا خون خرابہ ہوا اس کو بھی جوڑو گے؟ وہ سائیوال کا جو واقعہ ہوا، جو میاں بیوی کو کار میں مار دیا گیا، اس کو بھی اس سے جوڑو گے؟ من سب نبیا فاقتلوہ، یہ صرف گستاخان رسول کے قتل سے ہی جوڑا جا سکتا ہے، جو رسول اللہ کی بھی منشا ہے، اللہ کی بھی مرضی ہے۔ تو جاوید غامدی نے اس حدیث پر اعتراض کیا ہے کہ اب تو لوگ مسجدوں میں نعرے کے طور پہ من سب نبیا فاقتلوہ کی حدیث پڑھتے ہیں، بلکہ آج میں پڑھ رہا تھا کہ ایک اور اسی کا کوئی چیلا چمٹا ہوگا، کوئی اس کا کوئی چمچا ہوگا، اس نے بھی میڈیا پر ایک کالم لکھا ہے اور کہا کہ یہ تحریک لبیک کے جو لوگ ہیں یہ ایک ردھم میں من سب نبیا، اس ردھم میں یہ حدیث پڑھتے ہیں، اور پھر اس حدیث کی سند پر اس نے اعتراضات کیے کہ اس حدیث کی تو سند نہیں بنتی، اور کہا ہے کہ یہ من گھڑت ہے، یعنی موضوع حدیث ہے۔ اب اس پر اگر غور کیا جائے کہ یہ حدیث جو ہے اس کو من گھڑت وہ کہہ رہے ہیں، کس وجہ سے؟ راوی کی وجہ سے، کہ اس میں راوی جو ہے وہ ایسا موجود ہے، اس نے تو اس کی ایک ہی سند بیان کی ہے، جبکہ اس حدیث کی 3 سندیں ہیں، اور اس حدیث کی جو سندیں ہیں
ان کے اعتبار سے اس نے اپنی طرف سے من گھڑت بات بنا کے حدیث کو من گھڑت کر دیا، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اگر اس نے حدیث کے اصول پڑھے ہوتے، وہ تو چونکہ ریڈی میڈ لوگ ہیں نا، ان کو یہودی پالتے ہیں، نصرانی پالتے ہیں، قادیانی پالتے ہیں، ان کو میڈیا پالتا ہے، ان کو حکومتیں پالتی ہیں کہ تم جب بھی کوئی ایسی بات دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت پر حضور کے غلام پہرا دینے کی بات کرے تو تم کوئی ایسی بات لانا جس سے حضور کی عزت و تکریم معاذ اللہ لوگ کم کریں۔ یہ ان کے پالے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ حدیث کو موضوع یعنی من گھڑت کہنے کے لیے جو طریقہ انہوں نے اختیار کیا ہے، اس اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے، اگر راوی میں ضعف ہو تو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاں بھی وہ جو حدیث ہے وہ کبھی بھی موضوع نہیں ہوتی، وہ ضعیف ہوتی ہے، سند کے اعتبار سے وہ ضعیف ہوتی ہے۔ اور اگر غور کریں تو اس حدیث کو حضرت قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر محدثین نے لکھا تو اس حدیث کے دفاع میں اور اس کے قوی ہونے، ضعیف ہونے نہیں، قوی ہونے کے لیے تو امام تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس کو قوی قرار دیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، آسان زبان میں آپ کو سمجھا دوں کہ جب امت کا اجماع اس بات پر ہے کہ رسول اللہ کے گستاخ کو قتل کیا جائے، سمجھ گئے بات؟ جب امت کا اجماع، ساری امت اس بات پر متفق ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آج تک سارے صحابہ بھی، اہل بیت بھی، امت کے علماء بھی، سب اس پر متفق ہیں کہ گستاخ رسول کی صرف ایک سزا ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کو کاٹ دیا جائے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ اس پر امت کا اجماع ہے۔ جب امت کا اجماع کسی چیز پر ہو جائے تو وہ پھر ضعیف نہیں رہتی بلکہ قوی ہو جاتی ہے۔ اس سے بڑی اور کیا قوت ہوگی؟ اور پھر سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ فتاوی رضویہ شریف میرے پاس موجود ہے اور میں اس کے صفحہ نمبر پہ نشانی بھی لگا کر لایا ہوں، لیکن وقت ختم ہو رہا ہے، تو امام اہل سنت نے بھی صفحہ نمبر 659 پر یہ بات لکھی ہے کہ جب کوئی حدیث ایسی ہو کہ تلقی علماء بالقبول، یعنی سارے علماء اس کو قبول کر رہے ہوں، آپس میں متفق ہوں اس پر، آپ فرماتے ہیں یہ وہ شے عظیم ہے، یعنی سارے علماء کا قبول کرنا یہ وہ عظیم شے ہے جس کے بعد ملاحظہ سند کی حاجت ہی نہیں رہتی۔ سند کی، اللہ اکبر، آپ فرماتے ہیں بلکہ سند ضعیف بھی ہو تو حرج نہیں، سند بھی ضعیف ہو تو حرج نہیں۔ تو یہاں تو اتنے سارے علماء اس امت کے متفق، امام تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام ابن حجر عسقلانی بھی متفق اس بات پر، اور حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی شیخ محقق الاطلاق، اس اصول کو تو انہوں نے بھی بیان کیا ہے۔ تو اس لیے یہ غامدی ہو یا اس طرح کے اور لوگ ہوں، کسی کے ذہن میں کوئی وسوسہ، کوئی خیال آئے گا ہی نہیں انشاءاللہ تعالی۔ یہ بات یاد رکھیں۔ اب تو یہ حدیث جہاں گستاخان رسول کے لیے پریشانی کا سبب ہے کہ فقتلوا پہ عمل حضور کا کوئی غلام کرے گا، وہ منافقین کے لیے بھی بڑی پریشانی کا سبب ہے کہ ہمارے ہاتھ سے تو اب لوگ گئے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ انشاءاللہ تعالی۔ اور ہمارا تو ماننا یہ ہے کہ بات یاد رکھو، من سب نبیا فقتلوا، فقتلوا پر جو عمل ہے نا وہ کبھی تلوار سے ہوتا ہے اور کبھی کسی گولی سے بھی ہوتا ہے۔ 27 گولیوں سے ممتاز قادری نے بھی عمل کیا ہے۔ یہ عمل کبھی خنجر سے بھی ہوتا ہے جیسے غازی تنویر قادری نے کیا ہے۔ یہ عمل کبھی ہاتھ سے بھی گستاخ رسول کو مار دینے سے بھی ہو سکتا ہے۔
اور ہاں ہمارا ماننا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وفا کرتے ہوئے جب وطن عزیز پاکستان آگے بڑھے گا اور اقتدار رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کے پاس ہوگا تو پھر فقتلو پر عمل کرنے کے لیے تلوار، ہتھیار، گولی یہ تو موجود ہیں، لیکن غوری بھی اسی کے لیے استعمال ہوگا، شاہین بھی اسی کے لیے استعمال ہوگا، ہتف بھی اس کے لیے استعمال ہوگا، الخالد بھی اس کے لیے استعمال ہوگا۔ اگر رسول اللہ کی کوئی گستاخی کرے گا، وہ پورا ملک اگر گستاخی پر متفق ہوگا تو پورا ملک بھسم کر دیا جائے گا، کیونکہ پاکستان رسول اللہ کے کرم سے بنا، حضور کے نالین مقدسین سے لگنے والی خاک کا صدقہ پاکستان ہے، ورنہ ہم کہاں پاکستان بنا سکتے تھے؟ ہمارے آباء و اجداد کیسے بنا سکتے تھے؟ پاکستان تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی نگاہ کرم سے وجود میں آیا تھا۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ 1929 میں 30 اکتوبر کو آدھا پاکستان بن گیا تھا، آدھا پاکستان۔ کیسے؟ کیوں کہ جب غازی علم الدین شہید نے اس گستاخ رسول کو مارا تو اس کا مقدمہ لڑنے کے لیے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح آئے تھے، تو قائد اعظم محمد علی جناح جب اس کے وکیل بنے تو پاکستان کا جو بانی کہلاتا ہے وہ تو ناموس رسالت کا وکیل بنا، من سب نبیا فاقتلوہ پر جس نے عمل کیا اس کا وکیل بنا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کی وکالت کی، گستاخ کی وکالت تو نہیں کی نا۔ علامہ اقبال غازی علم الدین شہید کی قبر میں اترے اور اس کے لیے جو کمیٹی بنی ڈیفنس کمیٹی، اس کے سربراہ بنے، تو علامہ اقبال اور قائد اعظم کا جو پاکستان ہے وہ تو فقتلو پر عمل کرنے والے کے ساتھ ہے، نہیں سمجھے؟ وہ ممتاز قادری کے ساتھ ہے۔ ہاں لبرل جو ہے ان کا پاکستان تو ہے نہیں، ان کا جو کچھ بھی ہے وہ جس کے ساتھ چاہے کھڑے رہیں۔ اب یہ نعرہ رکنے والا نہیں ہے، اب یہ نہیں ہو سکتا کہ رسول اللہ کی حدیث تم روک لو کہ اب ہم نہیں پڑھنے دیں گے، نہ نہ نہ، اب نہیں ہو سکتا۔ اب تمہاری کوئی کوشش کاوش کامیاب نہیں ہوگی۔ ہم تو انشاءاللہ تعالی ہر جگہ ہر میدان میں من سب نبیا، میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ ایسے لوگوں کا رد کیا کریں، اپنے گھروں کے باہر بھی لکھواؤ من سب نبیا، ہاں اپنے اسکول کالج ادارے دفتر جو بھی ہیں سب کے باہر رسول اللہ کی حدیث لکھواؤ نا، اور اس کی جو برکتیں ہیں، اس کی جو برکتیں ہیں آپ کو لگ پتہ جائے گا، اس کی جو برکتیں ہیں۔ اب تو الحمدللہ ہمارے وہ بچے جنہوں نے ابھی جوان ہو کے کوئی کام کرنے ان کو بھی ہم نے سکھا دیا، چھوٹے چھوٹے بچے بھی فقتلو کا نعرہ لگاتے ہیں گستاخ رسول کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم سب کو وفا نصیب فرمائے۔